رات اسلام آباد میں رکنے کے بعد اور سخت سردی برداشت کرنے کے بعد ہم لوگ کسی پیٹرول پمپ پہ رکے تھے، اور اسی ایمبولینس میں جس میں ہم لاہور سے آئے ہیں اسی ایمبولینس میں ہم کو سونا پڑا۔ تو صبح ہوئی اور ہم لوگوں نے بالا کوٹ کی طرف سفر شروع کیا۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ نئے دوستوں کے ساتھ ملوانا چاہتا ہوں جو کہ بڑی ہی اعلیٰ اخلاق کے اور اچھے مزاج کے حامل دوست ہیں، تو ان سے ملتے ہیں۔ یہ نئے دوستوں کی کچھ تصاویر ہیں، ان سے آپ کو متعارف کرواتا چلوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہیں ڈاکٹر عبدالباسط صاحب، جو پی ایچ ڈی اسپیشل ایجوکیشن ہیں اور بائی پروفیشن ڈاکٹر ہیں۔ معذور بچوں کو لک آفٹر کرتے ہیں، ان کو بہت ہی اچھے طریقے سے ان کا معائنہ کرتے ہیں، اور اسی سلسلے میں ہم لوگ بالا کوٹ بھی جا رہے ہیں۔ ایک مقصد یہ ہے۔ یہ ہیں جی وکاس بھائی، جو چیئرمین ہیں پیس ٹو لائف فاؤنڈیشن کے، اور ایم فل اردو ہیں اور خود بھی معذور ہیں، لیکن کبھی بھی یہ معذوری ان کی آڑے نہیں آئی، اور وہ ہمیشہ سے معذوروں کی مدد کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد یہ ہیں عبدالقدوس صاحب، یہ بھی جی سی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، بائی مزاج بہت اچھے ہیں۔ اور ایک ہمارے سر رہ گئے ہیں ذوالفقار صاحب، ان سے میں آپ کو بعد میں متعارف کرواؤں گا۔ تو ہم لوگ پہنچتے ہیں جی مانسہرہ جانا ضروری تھا کیونکہ ہمیں وہاں سے کچھ سامان لینا تھا، اور وہ سامان کیوں لینا تھا وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ نیوز یہ ہے کہ جس جگہ پہ ہم نے سٹے کرنا ہے وہاں سے بستر پہلے ہی چوری ہو چکے ہیں، تو ہم لوگ مانسہرہ میں اترے ہیں، اور سردی بہت زیادہ ہے بستر کی تلاش، اور ابھی ہم بستر ڈھونڈ رہے ہیں، کہیں سے ہمیں سلیپنگ بیگ مل جائیں یا ویسے کوئی گدے شدے مل جائیں تاکہ ہم 2 راتیں یہاں سکون سے رہ سکیں بالا کوٹ میں جا کے۔ مانسہرہ سے خیر ہمیں بستر تو نہیں ملے، لیکن یہ مناظر ضرور دیکھنے کو ملے جو کہ بہت ہی اچھے تھے۔ کہیں پہ ہمیں یہ جانور اپنی منزل کی طرف جاتے ہوئے نظر آئے، اور کہیں پہ یہ بل کھاتے ہوئے رستے جو ہمیں بالا کوٹ پہنچانے والے تھے۔ موسم کی بات کی جائے تو موسم لاہور کی نسبت بہت زیادہ سرد تھا، لیکن پھر بھی سروائیو کرنے کے قابل تھا۔ تو اسی طرح سفر کرتے کرتے ہم لوگ پہنچتے ہیں اپنے ہوٹل ایور گرین جو کہ بالا کوٹ میں ہے۔ یہاں پہ ہم لوگوں نے سٹے کرنا ہے، اور یہ عبدالباسط صاحب ہیں، اور یہ ہماری ایمبولینس جس کے اندر ہم آئے ہیں، اور اسی میں ہم لوگ واپس جائیں گے۔ اور یہ ذوالفقار صاحب، یہ کولیگ ہیں میرے اور اچھے انسان ہیں۔ تو چلیے آپ کو روم دکھاتے ہیں۔ روم ہمیں اچھا ملا تھا، مطلب 2 دن سٹے کرنے کے لیے اچھا تھا، اور اگر آپ یہاں آنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو مناسب قیمت میں مطلب یہاں پہ رہنے کے لیے جگہ مل سکتی ہے۔ واش روم اچھا تھا، روم اچھا تھا، بستر وغیرہ اچھے تھے۔ تو کمرے میں سامان وغیرہ رکھنے کے بعد جو پہلا کام تھا وہ یہ تھا کہ ہم لوگوں نے ناشتہ کرنا تھا۔ تو ناشتہ کچھ ہم نے خود بنایا تھا اور کچھ اس ہوٹل والے سے لیا تھا۔ تو ناشتہ کیا ہے یہاں پہ، اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک دوست ہیں، ان کے بھائی صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو ان سے افسوس کرنے کے لیے بھی جانا ہے، تو وہ بھی آپ کو ادھر بھی لے کے چلتے ہیں اور راستے کے مناظر بھی دکھائیں گے۔ اس ٹور کی ایک خاص بات میں آپ کو بتا دوں کہ مزاج سب کے جو ہیں وہ بہت ہی اچھے رہے ہیں، اور جو سفر میں خصوصی جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کا مزاج ہوتا ہے۔ اور یہ ہم جاتے ہیں جی جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے، کیونکہ جمعہ ہے، اور جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم لوگوں نے جانا ہے انور بھائی کی طرف، جہاں پہ ہم لوگ کچھ دیر بیٹھیں گے اور فاتح خوانی کریں گے۔ اور یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اتنا تکلف کیا، ورنہ ضرورت نہیں تھی۔ خیر ان سے ملاقات اچھی رہی ہے۔ اس کے بعد اگلی ویڈیو کے سلسلے میں آپ سے کچھ بات کرنی ہے کہ ہم لوگ ایک سکول میں گئے تھے،
यहाँ पहाड़ी इलाके का स्कूल है, हम लोग वहाँ पे क्यों गए थे, और ये स्कूल है जी। और पहाड़ों के अंदर स्कूल है, तकरीबन 200 के करीब इनकी तादाद है। बच्चियाँ अलग हैं, बच्चे अलग हैं, लेकिन एक ही जगह पे तालीम हासिल करते हैं। इनका क्या तरीक़ेकार है और ये फल कौन सा है, इसके बारे में अगर कोई जानता हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हमने वहाँ पे कितने माज़ूर बच्चों को देखा और उनकी क्या हालत है, ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस होंगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।